براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں رہنما پی ٹی آئی اسد عمر اور عامر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہو گیا ہے، اس نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے خلاف وہ ریفرنس اسپیکر کے پاس دائر کرتا ہے اور جو اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن بھیج دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پھر فیصلہ کرنا ہے، اور اگر فلور کراسنگ ہوئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن آئین کے اندر بنتی ہے۔ آئین کے اندر واضح طور پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی سزا جو ہے وہ کتنے عرصے تک ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری 63A کی ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ جاری ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یہ تا حیات ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، اور تاکہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جو ہم سب سمجھتے ہیں پاکستان میں جمہوری نظام ہونا چاہیے، اس جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ووٹ ڈال کر ممبر جس کو بھیجتا ہے ایک اسمبلی کے اندر، پاکستان کا ووٹر، اس کے ووٹ کے اندر امانت میں خیانت نہ ہو۔ تو یہ تو ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جی کہ کل چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارلیمانی بورڈ کا، مرکزی پارلیمانی بورڈ جو ہے تحریک انصاف کا، اس کی میٹنگ کال کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل اس کا اجلاس ہوگا، اور ہم جو ٹکٹ ایلوکیشن کا پروسیس ہے اس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ 90 دن تھے، اب تو شاید 89 دن رہ گئے ہیں اگلے الیکشن کے اندر، تو اس لیے جلد از جلد جو ہے وہ متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمام پارٹی کو اور ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سب لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے نام پر ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے وہ اپنی تیاری شروع کر سکیں اور میدان کے اندر جا سکیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، بڑے آئین کے ہمیں کوئی درس بھی دیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی آئین کی شک ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پیسے دے کر، وہ بھی حرام کا پیسہ استعمال کر کے لوگوں کی ذمہ داریاں، لوگوں کی وفاداریاں خرید کر سکتے ہیں۔ یہ اب تو صرف ہماری کہنے کی بات نہیں، پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایم این ایز براہ راست ہمیں آ کر بتا رہے ہیں کہ کس نے کتنے پیسے کی آفر کی، کب کی۔ اب تو میں ان کو ایک تحریک انصاف کی خاتون رکن جو منعرف ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب باتیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن 23 کروڑ روپے سے زندگی میری بڑی اچھی گزرے گی۔ تو آئین کی تو دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے براہ راست ہمیں باہر سے سیاسی مداخلت پاکستان کے اندر نظر آتی ہے، وہ ظاہر ہے کسی طریقے سے بھی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں ذاتی طور پہ بھی یہ واقعی میں سمجھتا ہوں، ایک پاکستان کی شہری اگر میں نکل جاؤں اس وقت تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، اور میں ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے بھی دیکھوں، تو میرے خیال میں اس وقت سوائے ایک فریش الیکشن کے عوام کے پاس جایا جائے، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ ہمارا ایک بیانیہ ہے، ہمارے خیال میں ہم حق پہ کھڑے میں، اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کا، پچھلے خاص طور پہ 24 گھنٹے سے جس طریقے سے قوم کے اندر جوش ولولہ ہم نے دیکھا ہے، جس طریقے سے لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں، ہمارے خیال میں تو پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے، اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ قوم مان گئی ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر اس کا فیصلہ کہ واقعی میں عوام کدھر کھڑے میں اور عوام کا فیصلہ کیا ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ الیکشن ہے۔ اس لیے امید یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے ظاہر کرے گی، تو ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو بھی، وہ سیاسی پارٹیاں جو سارے ملک کو بتاتے رہے ہیں، میڈیا کو بتاتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئی ہے، تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں آئے گا، تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اب آپ کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے؟ اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں نا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی، آئے نہ کریں مقابلہ ہمارے ساتھ، ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ امید یہی ہے کہ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے، تمام جو چیزیں سامنے آئی ہیں، فیصلہ محترم ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہی کریں گے، لیکن امید ہے کہ وہ بھی فیصلہ ایسا ہی کریں گے جس سے ملک کے اندر آگے کوئی انتشار پھیلنے کا خطرہ نہ ہو، اور اس جمہوریت کو جو پاکستان میں بڑی مشکل سے حاصل کی گئی ہے، اس جمہوریت کو ہم پٹڑی پہ ہی رکھیں اور آگے اس کو چلائیں۔ جو بھی عوام فیصلہ کرے، جس لیڈر کو بھی منتخب کرے، جس پارٹی کو بھی منتخب کرے، عوام کا فیصلہ سب کو قبول اور ہم آگے چلیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل یاس صادق صاحب نے جو ہے ایک قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر ایک اسپیکر کی چیئر پر بیٹھ کے اجلاس چیئر کیا ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ بالکل کھلم کھلا غیر آئینی کام کیا ہے جی، اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ وہ کیسے کہہ رہا ہے سپریم کورٹ
کہ آپ کا جو کل ہمارا یہاں پہ فیصلہ ہوا، جو اسپیکر نے رولنگ دی، اس کے بعد وزیر اعظم نے ایڈوائز دی صدر کو، صدر نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا، سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر نہیں دیا. یعنی آج کی آئینی حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. آج کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب یا واقعی جتنے لوگ بھی ادھر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. وہ میری طرح اور عامر کیانی کی طرح سابقہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، اس وقت ہم نہیں ہیں. اور اسپیکر کی کرسی پہ، اور خاص طور پہ مجھے افسوس ہوا، عام طور پہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان جیسا شخص جا کے اسپیکر اس کرسی پہ جس پہ وہ خود بیٹھ چکے ہیں، اس کی عزت کا تو ان کو خود خیال رکھنا چاہیے تھا. افسوس ہوا مجھے دیکھ کر. اسد عمر صاحب، اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی ہیں، یہ نااہلی کے لیے آپ اسپیکر کو دے رہے ہیں جو منرف اراکین جنہوں نے آپ لوگوں سے غداریاں کی ہیں، اس کو ذرا کلیئر کریں. دیکھیں، اسمبلی تو ہو گئی لیکن اسمبلی برخاست تو کل ہوئی. ہمارا ماننا یہ ہے، اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، جو شواہد میڈیا دکھا چکا ہے سارے پاکستان کو. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ویڈیو پہ پیغامات دیے گئے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ ہاؤس کے اندر بند کر کے ان کو بٹھایا گیا، ہم نے دیکھا اس ڈنر پہ کون کھڑا ہوا. تو یہ تمام سبسٹینٹیو ایکشنز انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ٹھوس اقدامات جو انہوں نے لیے آئین کے اندر واضح ہے. بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صرف آئین کے اندر ایک شک یہ نہیں کہتی کہ ووٹ یہ 4 چیزوں پہ خلاف کرو گے وزیر اعظم کو، اس سے پہلے ایک اور شک ہے، اور وہ شک یہ کہتی ہے کہ اگر پارٹی کا سربراہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا کوئی ممبر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے، منحرف ہو چکا ہے، تو وہ ریفرنس بھیج کے اس کو ڈسکوالیفائی کروا سکتا ہے. تو یہ آئین کا حصہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. صاحب، جو ریفرنس دائر آپ نے کر دیا، یہ بھی کرنا ہے، اور کتنے منحرف اراکین ہیں جن کی کیا فگر ہے؟ 20 لوگ ہیں جن کے خلاف اس وقت یہ ڈسکوالیفیکیشن کی ریفرنس فائل کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ آئین جو ہے اور قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور جو بالکل ایک واضح حقیقت ہے اسی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے. اسد عمر صاحب، آئین میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ممبران اسمبلی جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ کرے یا فائنانس بل میں کرے، تو ابھی تو یہ دونوں صورتیں آئی نہیں، تو پھر کس طرح؟ نہیں سر، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ دوسری شک ہے. یہ شک کہ وہ 4 اس کے اندر کنڈیشنز ہیں کہ اگر ان